تو جو ہم بات کر رہے تھے، ہمارا جو لیکچر ہے پی وائی کیوز عربک سے ریلیٹڈ، جون 2019 کل ہم نے لیکچر شروع کیا تھا لیکن بات نہیں ہو پائی تھی۔ اس سے آگے آج ہم بات کریں گے اور سارے کوشچن کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پی وائی کیوز کی کافی اہمیت ہے، خاص کر ہمارے عربک سبجیکٹ میں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے، سورۃ ذکر فیہ اسم الصحابی زید بن حارثہ بالصراحہ۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں صحابی زید بن حارثہ کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سورۃ الاحزاب۔ ٹھیک ہے، جو کوشچن ہمارے ہو چکے تھے ان کو جلدی سے کر لیتے ہیں، یعنی 2 ہی کوشچن ہوئے تھے، اس کے بعد سے میں جب کوشچن دوں گا تو آپ 20 سیکنڈ میں جواب لکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، تأسست الجمعیہ العربیہ الفتات۔ اسی طرح اگر کوئی کوشچن آتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کس یونٹ سے آیا ہے اور کس یونٹ کے کون سے سب ٹاپک سے آیا ہے۔ جیسے یہاں پر یہ یونٹ 10 سے آیا ہے، ٹھیک ہے، پھر یونٹ 10 سے کہاں سے آیا ہے؟ وہ یہ وہاں سے آیا ہے، الانظمہ العربیہ المنظمات العربیہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الجمعیہ العربیہ الفتات کی بنیاد کب پڑی ہے؟ 1911 میں، اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو پیرس میں مدرسہ یا یونیورسٹی کے طلباء نے اس کو بنایا تھا۔ آپ کو جمعیہ عربیہ الفتات کے بارے میں اور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ اور پڑھیے گا، ویکیپیڈیا پہ جا کر آپ سرچ کریں گے تو اور کافی زیادہ معلومات مل جائے گی۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح سے اور آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہاں پر یہ ہے، روایات التی سجلہا ابو الفرج فی الاغانی فی قتل والد امر القیس۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ ابو الفرج الاصبہانی نے اپنی کتاب الاغانی میں امر القیس کے والد کے متعلق، قتل کے متعلق کتنی روایتوں کو ذکر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے یا ان کی موت ہوئی ہے تو کس کس طریقے سے ہوئی ہے؟ اس تعلق سے الاغانی نے ابو الفرج الاصبہانی نے الاغانی میں کتنی روایتیں ذکر کی ہیں؟ مطلب کہ ان کو اس طریقے سے قتل کیا گیا، ان کو اس طریقے سے قتل کیا گیا، تو اس کا صحیح جواب ہے 3 روایتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 روایتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا جواب دیں گے آپ، لیس من مؤلفات ایلیا ابو ماضی۔ ایلیا ابو ماضی کی مؤلفات میں سے، کتابوں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایلیا ابو ماضی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہاں پر آپشن میں جداول ہے، مدینۃ بلا قلب ہے، تبر و تراب ہے، الخمائل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم 2 نمبر جواب آیا ہے مدینۃ بلا قلب۔ بالکل داؤد صاحب کا صحیح جواب ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مدینۃ القلب۔ یہ کتاب مؤلفات ایلیا ابو ماضی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے، آپ اس کو لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں جداول ان کی ہے، ایلیا ابو ماضی کی، خمائل بھی ہے۔ تو ترتیب کے لیے ایک بات بتا دوں کہ جیم اور خا، ٹھیک ہے، جیم اور خا، جداول پہلے آتی ہے، خمائل بعد میں آتی ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹ 27 یا 40 ہو، ٹھیک ہے، 1927 یا 1940 یا اور کچھ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے آپ کتابوں کی ترتیب سملیرٹی دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، رتب النقاد المذکورین ادناہ حسب تواریخ وفاتہم۔ ان میں سے کسی کی بھی آپ کو ایک تواریخ وفات پتہ ہو تو آپ ضرور لکھیے گا کمنٹ میں، کسی ایک کی بھی۔ یہاں پر ابن سلام کا ذکر ہے، یہ سارے نقاد ہیں، ناقدین میں سے ہیں۔ یہاں پر ابن قتیبہ ہیں، قدامہ ابن جعفر ہیں، ابن رشیق ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی تاریخ وفات تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور میں کہوں گا کہ جو کیرلا کے ایک بھائی ہیں ان کے ذریعہ جو پی ڈی ایف تیار کیا گیا ہے، اگر اس نے اس کو پڑھا ہے تو یہ کوشچن سالو کر سکتا ہے بغیر ان کی تاریخ وفات یاد کے ہوئے، کیونکہ انہوں نے ترتیب بار ذکر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے سلیبس میں بھی ترتیب بار ذکر ہو۔ تو محمد ابن سلام ہے، ان کی وفات ہے 232، ٹھیک ہے، محمد ابن سلام کی وفات کیا ہے؟ 232۔ اسی طریقے سے اس کے بعد دوسرا نمبر آئے گا ابن قتیبہ کا، جن کی وفات ہے 276، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نمبر آتا ہے وہ قدامہ ابن جعفر کا آتا ہے 337، ٹھیک ہے، قدامہ ابن جعفر کا کتنا ہے؟ 337۔ اس کے بعد ابن رشیق کا ہے 456،
تو یہاں پر ترتیب بن گئی، پہلے ابن سلام آئیں گے، پھر ابن قتیبہ آئیں گے، پھر قدامہ ابن جعفر آئیں گے، پھر اس کے بعد ابن رشیق آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے کمنٹ میں جواب نہیں آنے لگے. پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے ساہم فی الفتنۃ التی زلزلت اساس الدولۃ الامویہ، کہ انہوں نے اس فتنے میں شرکت کی جس نے دولت امویہ کے اساس بنیاد کو ہلا دیا اندلس میں. ٹھیک ہے. اندلس یہاں نہیں لکھا ہے، لیکن یہ فتنہ کہاں برپا ہوا تھا؟ اندلس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے، جی بالکل اس کا صحیح جواب ہے ابن زیدون. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان کا آپشن کے بارے میں بات کریں تو ابن زیدون ہمارے صرف اکیلے ہیں شاید یہاں پر جو ابن زیدون ہمارے سلیبس میں ہیں. ان کو شاعر الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے بحتری المغرب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابن خفاجہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے. ابن خفاجہ کو شاعر الطبیعہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابن زیدون کو نہیں، ابن زیدون کو بحتری المغرب کہا جاتا ہے، اور ابن خفاجہ کو یہ شاعر الطبیعہ کہا جاتا ہے. جو ادبائے اندلس ہیں، شعراء اندلس ہیں، ان کے نام یاد رکھنا، کیونکہ سب کا نام اس طرح سے ابن زیدون، ابن خباسہ، ابن خفاجہ، ابن خطیب، ٹھیک ہے، ابن ہانی. تو ان کے نام، ان کی کنیت وغیرہ یاد کرنا کافی اہم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے ابن زیدون. رابعہ اور عفیفہ صاحب نے اس کا یہی جواب دیا ہے. تو اگلا سوال ہے میز البیت فی البحر الکامل فی الابیات التالیہ. ٹھیک ہے. نیچے دیے جو اشعار ہیں ان میں سے بحر کامل کو بتائیں. ٹھیک ہے. تو بحر کامل کے جو تفاعیل ہیں وہ آپ ذکر کریں. تو اس کے تفاعیل کیا ہیں؟ متفاعل، 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 اور اس کے بعد متفاعل، متفاعل، متفاعل. ٹھیک ہے. یہ بحر کامل کے تفاعیل ہیں. میں نے اس کو اس سے ٹچ کر کے دیکھا. صحیح جواب یہ ہے این ٹی اے نے جو دیا ہے، ان الذی ناولتنی فرددتها قتلت فہاتها لم تقتلی. ٹھیک ہے. یہ والی صحیح جواب یہ ہے، لیکن میں نے اس سے جو جوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا صحیح جواب مجھے صحیح طریقے سے مل نہیں پایا. ٹھیک ہے. داؤد صاحب نے اس کا تیسرا جواب دیا ہے. تو متفاعل ہمیں انشاءاللہ عروج پڑھیں گے ہم صحیح طریقے سے، لیکن تھوڑی سا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں متفاعل دیکھیں، میم تا پہ فتحہ، فا پہ بھی فتحہ آئے گا اور سکون آئے گا. متفاعل. ٹھیک ہے. یہاں سے عین، لام اور نون آئے گا. تو ہمیں جب ہم تختی کرتے ہیں، کسی شعر کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم صرف حرکت کو دیکھتے ہیں. ہمیں مطلب نہیں ہوتا ہے، نہ تو ضمے سے مطلب ہوتا ہے، نہ فتح سے مطلب ہوتا ہے، نہ زیڈ سے مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہ کسرہ سے مطلب ہوتا ہے. ہمیں صرف مطلب ہوتا ہے حرکت سے اور سکون سے. ٹھیک ہے. جیسے میم تا فا، اس کو بحر کامل اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تین ایک ساتھ حرکت موجود ہیں جو کہ کسی اور میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بحر کامل میں آپ پڑھیں گے، جا کر دیکھیں گے تو ملے گا کہ اس کو کامل اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اس میں تین ایک ساتھ حرکت موجود ہیں. یہاں پر میم تا فا. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں مل رہا ہے الحمد، جیسے الف الحمد، الف لام، تو یہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں پر شروع میں تین حرکت ہے لیکن الحمد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں لقد، اس کے بعد ہم دیکھیں لقد. ٹھیک ہے. تو لاقد میں لام پہ زبر ہے، کاف پہ زبر ہے، دال پہ زبر ہے، تو نہیں بنے گی بات. ٹھیک ہے. تو بات نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد وَإِنَّ شَفَائی، واو، واو زبر ہے. ٹھیک ہے. الف زیر ہے، لیکن نون پہ پھر سکون آ گیا کیونکہ ڈبل نون ہے. تو پہلا والا نون کون سا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جو تشدید والا جو دو کلمات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا والا سکون ہوتا ہے. تو یہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ متفاعل میں شروع کی تین حرکت ہیں. اسی طریقے سے ان الذی یہاں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو صحیح جواب جو این ٹی اے نے دیا ہے، جو صحیح جواب این ٹی اے کی جانب سے ہے، وہ یہ والا ہے ان الذی ناولتنی فرددتها قتلت فہاتها لم تقتلی. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جو بحر کامل کا متفاعل ہے وہ کسی پر بھی فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، حالانکہ جو جواب ملا ہے وہ یہ والا ملا ہے. بحر کامل آپ بہور اپنے آپ سے ہی پڑھیں، ہم پڑھائیں گے، ہم کلاسیں لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے پڑھ رہے ہیں تو اگر پی ڈی ایف سے بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں سے ویکیپیڈیا سے یا گوگل سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو بحر کامل میں نے ہم نے نکالا، بحر خفیف نکالا، تو اس کے نیچے جو مثالیں ہیں وہ مثالیں آپ کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی مثالیں اٹھا دی جاتی ہوں. ٹھیک ہے.
اگلا سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دیجیے، ولیدہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ان کی پیدائش ہوئی کہاں ہوئی، کس اسرے میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، ہم سارے اس کو دیکھ لیتے ہیں سارے آپشنس کو، لِأُسْرَةٍ حَاكِمَةٍ عُرِفَتْ لِبَطْشِهَا عَلَى الدَّوْلَةِ، ایک ایسے خاندان میں، حاکم خاندان میں، ایک حکمران خاندان میں جو اپنی مضبوطی کے کارن پہچانی گئی، ٹھیک ہے، یا لِأُسْرَةٍ لَيْسَتْ غَنِيَّةٍ، یا ایسے خاندان میں جو مالدار نہیں تھا، لَكِنَّهَا مَعْرُوفَةً بالحسب والشرفی، لیکن وہ اپنے حسب و شرف نسب سے کافی مشہور تھا، یا لِأُسْرَةٍ غنیہ، ایک مالدار خاندان سے، لم تکن معروفۃ بالحسب والشرف، جو حسب اور شرف میں معروف نہیں تھا، یا لِأُسْرَةٍ تجاریۃ کبیرۃ السمعہ فی الامانہ، یا ایک بزنس مین خاندان سے پیدا ہوئے جو امانت داری میں شہرت یافتہ تھا۔ تو جو صحیح جواب آ رہے ہیں وہ دوسرا آ رہا ہے، وہ کون سا ہے؟ لِأُسْرَةٍ غنیۃ لَكِنَّهَا مَعْرُوفَةً بِالْحَسَبِ وَالشَّرَف، مالدار گھرانہ ان کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کا گھرانہ مالدار تو نہیں تھا لیکن حسب و نسب میں کافی معروف تھا۔ اگلا سوال ہے، فقد وضع فی مقدمۃ دیوانہ تعریفا للشعر ووظیفتہ، ٹھیک ہے، کون ہے جنہوں نے اپنے دیوان کے مقدمے میں جو دیوان لکھا ہے اس کے مقدمے میں شعر کی تعریف لکھی ہے اور اس کا عمل لکھا ہے کہ کام کیا ہوتا ہے شعر کا، ٹھیک ہے، ان الشعر لمعۃ خیالیہ یتعلق ومیدها فی سماوت الفکری، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب محمد شاہد صاحب نے دیا ہے البارودی، ٹھیک ہے، اور داؤد صاحب نے بھی البارودی، عفیفہ صاحب نے بھی، تو اس کا صحیح جواب البارودی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دیوان میں شعر کی یہ تعریف کی ہے، ان الشعر لمعۃ خیالیہ یتعلق ومیدها فی سماوت الفکری۔ اگلا سوال ہے، تقلد طه حسین فی اواخر حیاتہ منصب الرئیس للمجمع اللغوی حتی وفاتہ، ٹھیک ہے، طه حسین کی وفات کتنی ہے؟ وفات سے 2 سال تک، ٹھیک ہے، طه حسین اپنے آخری ایام میں، آخری دنوں میں انہوں نے مجمع لغوی یعنی لنگوسٹک یا لینگویج اکیڈمی کے پریسیڈنٹ کے عہدے پر فائز رہے اپنی وفات تک، کتنے دنوں؟ اب سوال یہ ہے یہ کتنے دنوں، آخری جو عہدہ انہوں نے حاصل کیا وہ کتنے دنوں حاصل کیا، کتنے سال حاصل کیا، جس میں ایک یہ ہے کہ 2 مہینے سے کم، 3 سال، یا 2 سال، یا 3 سال سے کم؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لمدت سنتین، ٹھیک ہے، شاہد صاحب نے 3 سال جواب دیا ہے لیکن اس کا صحیح جواب ہے لمدت سنتین، 2 سال تک، ٹھیک ہے۔ طه حسین کی وفات کیا ہے، اسی طریقے سے طه حسین کی پیدائش کیا ہے وہ آپ اپنے کمنٹ میں لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، اقرأ الشفرہ من الیمین، اس میں یہ بتانا ہے ان کو ان کی تاریخ وفات کے حساب سے مرتب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جبران خلیل جبران یہ سارے وہ ٹاپک ہیں جو ہم یوٹیوب پر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جبران خلیل جبران کی تاریخ وفات، جبران خلیل جبران کی تاریخ وفات کتنی ہے؟ 1931، ٹھیک ہے، یہ پہلے نمبر پر آئیں گے۔ اس کے بعد رشید ایوب کی وفات کتنی ہے؟ 1941۔ الیاس فرحات کی کتنی ہے؟ 1976، اور یہی شاید ٹھیک ہے، رشید سلیم الخوری کی کتنی ہے؟ 1987، ٹھیک ہے، یہ وفاتیں ہیں ان کی، جبران کی 1931، رشید ایوب کی 1941، الیاس فرحات کی 1976، رشید سلیم الخوری کی 1947۔ ٹھیک ہے، تو اس کی صحیح ترتیب کیا ہوئی؟ جبران خلیل جبران، پھر اس کے بعد جبران خلیل جبران 1931 ہیں، رشید ایوب 1941 ہیں، 10 سال بعد، ٹھیک ہے، 10 سال بعد جبران سے، اسی طریقے سے الیاس فرحات کی 1976 ہیں، اور رشید سلیم الخوری کی 1987 ہے۔ اسی طرح آپ یہ بتائیں کمنٹ میں جلدی سے، 1987 کس کی اور وفات ہے؟ وہ دوائے مہاجر ہی میں سے ہیں وہ، جلدی سے، 1987 اور کس کی وفات ہے؟
نہیں، ایلی ابو ماضی کی تو 1957 ہے، ٹھیک ہے، ایلی ابو ماضی کی 1957 ہے۔ چلیے اگلا سوال کرتے ہیں ہم۔ حدد الزوج الخطا من المذکورین ادناہ، جو نیچے ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے غلط جوڑا جو ہے اس کو ذکر کیجیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں حاشیۃ علی تفسیر البیضاوی، فیض الحسن السہارنپوری، ٹھیک ہے، یہ جوڑا بالکل صحیح ہے۔ فیض اللہ سہارنپوری کی بیضاوی کی تفسیر پر حاشیہ ہے، شاید ان کے دو حواشی اور ہیں یہاں پر ادبائے ہندی میں سے۔ پھر اگلی بات کیا ہے، تعلیقات علی فتح القدیر، انور شاہ کاشمیری، یہ جوڑا بھی صحیح ہے۔ تو انور شاہ کاشمیری کے تین تعلیقات ہیں، ایک مسلم پر ہے، اسی طریقہ یہاں پر فتح القدیر ہے، تعلیقات علی الاشباح والنظائر ہے۔ تو یہ بس کنفیوژن ختم کرنا ہے کہ انور شاہ کاشمیری کے تعلیقات ہیں، فیض الحسن سہارنپوری کے حاشیہ و شروع ہیں، شرح ملقات السبع ہے ان کا، جو آگے سوال آئے گا بھی شاید اسی سال کا، ٹھیک ہے۔ یہ دو کنفیوژن ختم کر لیں، آپ کا یہ والا سوال تو حل ہو جائے گا۔ تعلیقات کس کی ہیں؟ وہ انور شاہ کاشمیری کی ہیں، جن میں سے تعلیقات علی فتح القدیر ہے، تعلیقات علی المسلم ہے، شاید شرح نبوی یا اس طرح کچھ ہے، اسی طریقے سے تعلیقات علی الاشباح والنظائر ہے۔ حاشیۃ علی تفسیر البیضاوی، ان کے حاشی کسی اور پہ بھی ہیں، دو اور ہیں شاید، اسی طریقے شرح المعلقات السبوی بھی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور حاشیہ ہے، اور شاید وہ حاشیہ صرف انہی کا ہے جو اگلا آپشن میں آ رہا ہے، حاشیۃ علی الافق المبین فضل حق قیرآبادی، ان کا صرف شاید ایک ہی حاشیہ ہے، اور حاشیے نہیں ہیں ان کے، باقی دوسری کتابیں ہیں ان کی جہاد کے متعلق، ٹھیک ہے، الہدیۃ السعیدیہ وہ بھی ہے۔ حاشیۃ علی الافق المبین فضل حق خیرآبادی، یہ صحیح جواب ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح جوڑا ہے، دوسرا بھی صحیح جوڑا ہے، پہلا بھی صحیح جوڑا ہے، لیکن تسلیۃ الفواد فوائد ابو محفوظ الکریم المعصومی کی نہیں ہے، یہ جوڑا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی ہے یہ کتاب تسلیۃ الفوائد؟ جی آواز اس لیے کٹ رہی ہے کیونکہ اب بھی شاید تھوڑی بہت نیٹ ورک کی پرابلم ہے۔ تو تسلیۃ الفوائد کس کی ہے؟ یہ البلغرامی کی ہے، ٹھیک ہے، تسلیۃ الفوائد کس کی ہے؟ البلغرامی کی۔ شاید یہ الگ سے کتاب نہیں ہے بلکہ صباحت المرجان کے جو تین حصے ہیں اس کا ایک پارٹ ہے تسلیۃ الفوائد، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، انشأ محمد علی مدرسۃ الالسن وجعل ادارتها، محمد علی نے مدرسۃ السن کی کو قائم کیا، وجعل ادارتها، اور اس کا ڈائریکٹر، اس کا مینیجر، اس کا مدیر کس کو بنایا؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو یہ بھی لکھنا ہے یا آپ اپنے نوٹ میں لکھیں کہ مدرسۃ السن کو محمد علی نے کب قائم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تیسرا جواب آیا ہے رفاعہ الطہطاوی، بالکل بات صحیح ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ رفاعہ الطہطاوی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدرسۃ السن کو کب بنایا، پھر رفاعہ الطہطاوی کو مطلب اسی سال میں ہی بنایا ہوگا، پھر رفاعہ الطہطاوی کی وفات کتنی ہے، ان کی پیدائش کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ رفاعہ الطہطاوی۔ الف المسعودی مروج الذهب و معادن الجوہر، مسعودی نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، اس کا موضوع ہے تاریخ، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے، اس کا موضوع ہے تاریخ۔ اگلا سوال ہے، المفکر المعاصر لیس من دعاة الجامعہ المثلیہ اسلامیہ، جو موجودہ دور کے مفکر ہیں، تھنکر ہیں، لیکن وہ جامعہ اسلامیہ کے دعات میں سے نہیں ہیں۔ تو این ٹی اے کا جو جواب ہے، حالانکہ اس طرح کا کوشچن اب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، شاید، کیونکہ اب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، سلیبس میں بہت سارے نئے لوگ جڑ گئے ہیں تو ان کے بارے میں کیوں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نجیب آذوری، نجیب آذوری۔ ٹھیک ہے، محمد عبدہ نہیں بلکہ نجیب آذوری۔ اگلا سوال ہے، حدد جملہ الصحیحہ مما یاتی، یہ کس یونٹ کا ہے اور یونٹ کے کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے کہاں سے ہے کہ اس میں حصل فی، حصل من، حصل علی،
حصلہ بغیر صلے کے، تو وہاں پر جو ہے کہ استخدام الصلات یونٹ 10 کا ہے، اور استخدام الصلات کا ہے، جہاں پر ہمیں صلہ جیسے پریپوزیشن انگلش میں ہے نا کہ ٹو یوز کرنا ہے، آن یوز کرنا ہے، ان ٹو یوز کرنا ہے، آن جو بھی آن ٹو یوز کرنا ہے، تو اسی طریقے سے حصل تو فی یا یوز نہیں کرتے ہیں، حصلہ من یوز نہیں کرتے ہیں، حصل تو اعلیٰ یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میں سمجھتا ہوں کوئی تیاری نہیں کر سکتے ہیں، بس آپ کو، آپ نے ابھی تک جو عربی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح یوز کریں۔ جیسے میں کہوں کہ میں جامعہ اسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے فارغ ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں وہاں کا متخرج ہوں، تو تخرج تو کیا یوز کریں گے؟ جامعہ اسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں فارغ ہوں، تو کیا یوز کریں گے؟ تخرج تو من یا فی یا اعلی؟ تخرج تو فی یوز کریں گے، ٹھیک ہے، کیا یوز کریں گے؟ تخرج تو فی۔ نہیں محمد شاہد صاحب، یہاں ہم تخرج تو فی، انا متخرج فی الجامعہ الاسلامیہ، ہم اردو، گرچہ اردو میں سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں تخرج تو فی یوز کریں گے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ حصل تو اعلی شہادت الدکتورہ، حصل اعلی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حصل اعلی یوز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نل تو شہادت الدکتورہ، تب کوئی صلہ یوز نہیں ہوتا ہے، نالا، ٹھیک ہے، نالا یا نالو معنی بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اگر میں کہوں حصل تو اعلی شہادت الدکتورہ یا نل تو شہادت دکتورا، تو نالا سے کوئی صلہ یوز نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو کیوں یوز کریں گے؟ کیونکہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں، عرب ایسا ہی یوز کرتے ہیں کہ انا تخرجت فی الجامعہ ملیہ اسلامیہ۔ اگلا سوال ہے یحوی کتاب الاعمال لابی القالی، یہ ہمارے جو یونٹ ہے مراجع و مصادر، وہاں کا سوال ہے۔ ابو القالی کی کتاب، اس سال بھی سوال آیا تھا، دیکھیں پچھلی سال بھی سوال آیا تھا، اور ہو سکتا ہے ابھی جو دسمبر میں سوال آیا وہ بھی آیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایام عرب کے متعلق بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ الاعمالی تو لغت میں ہے، صرف میں بھی نہیں ہے، نحو میں بھی نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے؟ معلومات فی اللغہ، لغت کے متعلق معلومات ہے، نوادر کے متعلق ہے، امثال کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جیسے ہم مراجع مصادر میں کچھ کتابوں کے ذکر ہے، اسی طریقے سے ادب ہندی میں کتابوں کا ذکر ہے، اسی طریقے سے سارے ادبا ہیں، چاہے نقاد میں سے ہوں چاہے مہاجر میں سے ہوں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کا ٹاپک کیا ہے، ان کا موضوع کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کانت قریش تجزع لہجاء حسان بن ثابت لأنه كان يطعن فی، قریش حسان ابن ثابت کے ہجا سے پریشان ہو جاتے تھے، تجزع مانے پریشان ہو جاتے تھے، لأنه كان يطعن فی، کیونکہ حسان ابن ثابت کیا کرتے تھے، ان کی کن چیزوں میں تانہ کشی کرتے تھے، یا کن چیزوں پہ انہیں، مطلب ان کو برا بھلا کہتے تھے، تو ان کے احساب میں، ٹھیک ہے، مطلب جڑ ہی پکڑ لی، جس چیز پہ عرب فخر کرتے ہیں اسی چیز پہ حضرت حسان بن ثابت ان کی برائی کرتے تھے، تو اس کا صحیح جواب ہے احسابہم، ٹھیک ہے۔ الزہراوین کتاب لشاہ ولی اللہ یتناول موضوع، زہراوین یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے جس کا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی لکھنا ہے، میں نے کہا ہے کہ جو میں کوشچن چھوڑ رہا ہوں، جو ہمارا چیٹ باکس ہے جس کو ہم کل یوز کر رہے تھے، آج اس کو یوز کرنا، ہمیشہ یوز کرنا ہے، کیونکہ وہاں جو ہم لکھتے ہیں وہ مٹ نہیں رہا، ڈیلیٹ نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، کوئی اگر بعد میں بھی جڑتا ہے تو ہمارے ڈسکشن کو وہ سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے التفسیر، ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے التفسیر۔ الزہراوین یہ کن دو صورتوں کی تفسیر کی ہے اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو لکھنا ہے، زہراوین، ٹھیک ہے، کن دو آیتوں کی کن دو صورتوں کی تفسیر اس میں کی ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے وہ بھی جواب لکھنا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے تفسیر، ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے اس کا؟ تفسیر ہے۔ اگلا سوال ہے کانا جمیل ابن معمر الملقب بجمیل بثینہ، جمیل جمیل ابن معمر جن کا لقب جمیل بثینہ ہے، یحب ابنت عمی ہی، یہاں پتہ چلا
ٹھیک ہے، جمیل بسینہ ان کا لقب ہے، اور یہ اپنی چچیری بہن، ٹھیک ہے، کزن سے محبت کرتے تھے، جو بسینہ ہی ہیں۔ بسینہ کا پورا نام کیا ہے آپ لکھیں گے، فشکا اہلھا الی الحامل، ٹھیک ہے، محبت میں مطلب کزن کو پریشان کر دیا تھا فلمی انداز میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں نے، ان کی کزن کے گھر والوں نے، عامل جو وہاں کے حکمراں تھے، وہاں کے نیتا تھے، ان کے پاس انہوں نے شکایت کی، تو یہ یمن چلے گئے، ٹھیک ہے، تو کہاں چلے گئے، یمن چلے گئے، اور اس کے بعد واخیرا الی مصر، پھر مصر میں چلے گئے۔ تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جب مصر گئے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں پتا ہے کہ مصر میں موت ہو گئی ہے، تو اس سوال کا جواب کہ جمیل بن معمر کہاں ان کی موت ہوئی ہے، تو مصر میں موت ہوئی ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، مریضہ و ماتا، وہاں مریض ہوئے اور وہاں ان کی موت ہو گئی۔ یہاں پر ہے مریضہ و عولج و شفیہ، مریض ہوئے، پھر ان کا علاج ہوا اور شفا ان کو مل گئی، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مریضہ بیمار ہوئے اور اپنے گھر آ گئے، فی وادی القرا، ٹھیک ہے، وعولج علاج ہوا، ٹھیک ہے، شفیہ، اور ان کو شفا مل گئی، یہ بھی غلط ہے۔ مریض وعاد الی اہلی فی وادی القرى وتوفی، بیمار ہوئے مصر میں لیکن گھر لوٹ آئے وادی قرا میں، اور وادی قرا میں ان کی موت ہوئی، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جمیل ابن معمر کی وفات مصر میں ہوئی ہے، تو کیا آئے گا، مریضہ و ماتا، مریضہ و ماتا، ٹھیک ہے، صحیح جواب کیا آئے گا، مریضہ و ماتا۔ یہ بلر نہیں، مطلب اسی طرح سے دکھ نہیں رہا ہے صاف، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صاف نہیں دکھ رہا ہے۔ بسینہ تو نام ہے ہی، بسینہ بنت یحییٰ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی کنیت ہے، آپ لوگوں کو خود لکھنا، میں یہ سارا آپ کو دے رہا ہوں۔ اگلا سوال ہے بلاغہ سے، کہاں سے، بلاغہ سے، اور یہ کون سا، علم البیان سے ہے، یا علم المعانی سے ہے، یا علم البدیع سے ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ پہلے، سب سے پہلے، یہ تشبیہ محقق کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو التشبیہ مؤکد، یہاں پر دو چیزیں ہیں، تشبیہ مؤکد ہے، ٹھیک ہے، پھر تشبیہ مرسل، ان دونوں کا تعلق ہے ادات سے، ٹھیک ہے، ادات سے، ادات ہوتا ہے جیسے کاف ہے، مثلا ہے، جیسے انگلش میں ایز آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہے، ادات سے ہے۔ تو جس میں ما ذکرت فیہ الادات، جہاں ادات ذکر ہوگا تو وہ ہوگا مرسل، ٹھیک ہے، جہاں ادات ذکر ہوگا وہ ہوگا مرسل۔ ما حذفت منہ الادات، اور جہاں ادات ذکر نہیں ہوگا وہ ہوگا مؤکد، ٹھیک ہے، جہاں ادات ذکر نہیں ہوگا وہ ہوگا مؤکد۔ پھر اس کے بعد دو جو اور ہیں، مجمل اور مفصل، مجمل اور مفصل، اس کا تعلق وجہ شبہ سے ہے، اس کا تعلق وجہ شبہ سے ہے۔ جہاں ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، جہاں وجہ شبہ ذکر ہوگی اسے کہیں گے مفصل، یعنی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے۔ ما حذف منہ وجہ الشبہ، جہاں سے وجہ شبہ حذف کر دی جائے گی اس کو کہیں گے مجمل، ٹھیک ہے۔ مرسل مؤکد ایک جوڑا ہے، اس کا تعلق ادات سے ہے، ٹھیک ہے۔ مجمل مفصل ایک جوڑا ہے، اس کا تعلق وجہ شبہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پانچواں لاسٹ والا جو آتا ہے تشبیہ بلیغ، جہاں سے ادات کو بھی حذف کر دیا جائے اور اسی طریقے سے وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جائے، ادات کو بھی حذف کر دیا جائے اور وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جائے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادات، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے اول روایت لنجیب محفوظ، نجیب محفوظ کی دو پہلی روایت کون سی ہے؟ اس تعلق سے میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی مؤلف ہیں، اگر یہ لکھا ہے کہ یہ ان کی اول روایت ہے، اول کتاب ہے، اول مسرحیہ ہے، اول قصص ہے، اول دیوان ہے، یہ تو آپ کو ہر قیمت پہ یاد کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ کوشچن سب سے پہلے کوشچن بنانے والے کے ذہن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ نہیں بھی لکھا ہے لیکن ان کی کتابوں کی لسٹ لکھی ہے اور ڈیٹ لکھی ہے، پہلی ڈیٹ یہ ہے، ڈیٹ تو پتہ لگا کہ ٹھیک ہے عائش المرش جبران کی ہے، ٹھیک، مطلب سب سے اس سے بھی آپ کو ذہن میں بیٹھا لینا کہ جو ہم نے کسی ادیب کے بارے میں پڑھا اس کی پہلی کتاب کی جو ڈیٹ تھی وہ یہ ڈیٹ تھی،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر جواب بالکل جواب ہے آبس۔ اسی طریقے سے نجیب محفوظ کے متعلق، نجیب محفوظ نے جائزۃ نوبل ان کو ملا ہے، ٹھیک ہے، کس کتاب کس روایت میں ملا ہے یہ ڈھونڈے گا، کب ملا ہے یہ ڈھونڈے گا۔ اسی طریقے سے ان کی دو ثلاثیات ہیں، جیسے ثلاثیات ہوتی ہیں نا سب کی، ایک ثلاثیات ہمیں دیکھا کہ حلام مستغانمی کی ثلاثیات ہے، ٹھیک ہے، جس میں ذاکرۃ الجسد سب سے ٹاپ پر آتی ہے۔ اسی طریقے سے حنامینہ کی ثلاثیاں ہیں، اور کی ثلاثیات عبد الکریم غلاب کی ہے، ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کی ثلاثیات۔ نجیب محفوظ کی دو ثلاثیات ہیں، ایک ہے ثلاثیات التاریخیہ اور ایک ہے ثلاثیات القاہرہ۔ تو بچے لوگ اسی میں، بچے اسٹوڈنٹ اسی میں ڈاٹ کر جاتے ہیں کہ کون سا ثلاثیات پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ثلاثیات القاہرہ، ٹھیک ہے، ثلاثیات القاہرہ ایک ہے اور ایک ہے ثلاثیات، دونوں کو الگ الگ لکھ لینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صنعاء یا عاصمت، صنعاء کہاں کی کیپٹل ہے، کہاں کی راجدھانی ہے؟ جواب ٹھیک ہے، تو صنعاء یمن کی راجدھانی ہے، یمن، یہاں ملک لکھے ہوئے ہیں، تونس کی راجدھانی مدینہ تونس ہے، عمان کی راجدھانی مدینہ مسقط ہے، بحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ بحرین کی راجدھانی، ٹھیک ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے بحرین کی راجدھانی عمان ہے، ٹھیک ہے، بحرین کی راجدھانی عمان ہے، عمان کی راجدھانی مسقط ہے، تونس کی مدینہ تو تونس ہے، یمن کی صنعاء ہے، جی یہی سوال ہے ہمارا، تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ یمن، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر اندلسی ولد وتوفی بمدینہ شقر، یہاں ایک کلو ملا، بمدینہ شقر، میں نے کہا تھا نا کہ جب پڑھاتے ہوئے شاعر کے بارے میں یوٹیوب پہ جو ویڈیوز آئی ہیں کہ ان کی زندگی میں مدینہ شقر کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا کلو ملا کہ مدینہ شقر میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد شہرت فی وصف الطبیعہ، یہ بھی میں نے کہا تھا کہ طبیعت سے ان کا کافی خاصا تعلق ہے، وصف طبیعت یعنی نیچر کو بیان کرنے میں وہ ماہر ہیں، وہ مشہور ہیں، دو شکر میں پیدا ہوئے، شکر میں ہی ان کی وفات ہوئی، اور طبیعت کو بیان کرنے میں یہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ابن خفاجہ، یہاں پر ابن زیدون ان کو بہتری المغرب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابن ہانی ان کو متنبی المغرب کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابن عبادہ القزار، ٹھیک ہے، شاید ان کا موشحات میں کچھ نام ہے۔ اب بات آتی ہے خلیل مطران کے تعلق سے، خلیل مطران شاعر لبنانی الاصل، خلیل مطران شاعر ہیں، لبنان کے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہمیں صحیح قول پتہ لگانا ہے، صحیح قول کون سا ہے؟ بقیہ فی لبنان لآخر یومہ فی الحیات وتوفی فی بیروت، یہ مطلب لبنان میں ہی انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری اور لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی، غلط ہے، ٹھیک ہے، تمسرا و توفیہ میں مصر، تمسرا کا مطلب کیا ہے کہ مصر میں رہنے لگے، تمسرا مصر میں رہنے لگے، وہ توفیہ فی مصر، اور مصر میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاجرہ الی مصر ثم انتقل الی بغداد و توفیہ فی بغداد، مصر کی طرف ہجرت کی، پھر بغداد گئے، پھر بغداد میں وفات ہوئی، غلط، ہاجرہ الی بغداد ثم تحول الی مصر ثم عاد و توفیہ فی بغداد، بغداد گئے پھر مصر گئے پھر بغداد واپس آ گئے اور بغداد میں موت ہوئی، یہ بھی غلط ہے، تو صحیح کون سا ہے؟ اسی طریقے سے خلیل المطران کو شاعر القطرین کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لبنانی ہیں اور مصری بھی ہیں، اور شاعر سے نہیں بلکہ اسے کہا گیا کہ لبنان میں بھی انہوں نے کام کیا ادبی، اور اسی طریقے سے مصر میں بھی ادبی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف رہنے کی وجہ سے نہیں۔ اگلا سوال ہے، ادیب مصری اشتہر بقصصہ لہو نداء المجہول، مجہول، ٹھیک ہے، مصری ادیب ہیں، اپنے قصص سے مشہور ہیں، اپنے قصص سے مشہور ہیں، لہو نداء المجہول، ان کی ندائے مجہول ہے،
यहाँ پر یہ دیکھیں محمود تیمور یہ بھی قصص میں مشہور ہیں، قصے میں جو ہمارے سلیبس میں دیا ہوا ہے۔ یوسف ادریس بھی قصص میں مشہور ہیں۔ احسان عبد القدوس بھی قصص میں ہی مشہور ہیں۔ باقی احمد شوقی تو شعراء میں سے ہیں اور ان کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے، یہ الگ ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ تو یہ کتاب کس کی ہے؟ نداء المجہول، محمود تیمور کی، ٹھیک ہے، محمود تیمور کی، اس کا آپشن پہلا ہے۔ اگلا سوال ہے اقرأ الشفر من الیمین، یہ وہ سوال ہے جو میرے پیڈ ٹیلی گرام یعنی ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جوائن ہیں وہ یہ سوال کبھی غلط کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ڈیٹ پتا بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ذہن میں پھنسا لینا ہے کہ مقامات کی شروعات کس نے کی ہے؟ بدیع الزماں الحمدانی نے، ٹھیک ہے۔ تو بدیع الزماں الحمدانی حریری سے پہلے ہوں گے ہی ہوں گے، یہ تو مطلب فصال ہیں، ٹھیک ہے۔ بدیع الزماں الحمدانی حریری سے پہلے ہوں گے ہی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے کتاب میں سے یا رسائل میں سے ہیں ان میں سب سے لاسٹ نمبر ہمیشہ کس کا آتا ہے؟ قاضی فاضل کا، ٹھیک ہے۔ پھر جاہز تو یہ شروعات میں سے ہیں، ٹھیک ہے، ابن المقفع کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آئیں گے، اگر وفات کے حساب سے ہم دیکھیں تو جاہز کی وفات کتنی ہے؟ 255، ٹھیک ہے۔ بدیع الزماں الحمدانی کی 398، الحریری کی 516 اور قاضی فاضل کی 596، ٹھیک ہے، قاضی فاضل کی 596۔ جی کسی کو کوشچن ہے وائس میں بول کے آپ پوچھ سکتے ہیں، آواز تو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب بھی آواز کی پرابلم ہے، مطلب نیٹ ورک کی پرابلم ہے؟ ہوں، اچھا اچھا، چلو تو اس کو ابھی ختم کرتے ہیں، پھر ہم 3 بجے ٹرائی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے 7 بجے بھی ٹرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں ایک سے پہلے پہلے۔ آپ لوگ اپنے کمنٹ لکھیں کیا کہنا ہے آپ کا اگر یہ والی آواز پہنچ رہی ہو۔ ابھی اس کو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 بجے 4 بجے 3 بجے بھی ٹرائی کریں گے اور اسی طریقے سے 7 بجے بھی ٹرائی کریں گے ایک بار۔ تو وہ اچھا جی، اچھا چلیے پھر پڑھاتے ہیں، باقی آپ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پرابلم ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا ویک ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نیٹ ورک اس طرح سے نہیں آ رہے ہیں، آواز ہلکی ہے لیکن چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں تھوڑا نیٹ ورک پرابلم ہے کیونکہ اس طریقے سے نہیں آ رہے ہیں نیٹ ورک، لیکن ہم شروع کرتے ہیں، چلیے اسی کو۔ وعلیکم السلام۔ تو اگلا سوال ہے لیس من مؤلفات عباس محمود العقاد، عباس محمود العقاد کی کتابوں میں سے کون سی نہیں ہے؟ تو اگر نہیں بھی پتا ہو آپ کو، جیسے اس بار بھی جو عباس محمود العقاد کی کتابیں آئیں اور ان کے تعلق سے انہوں نے ترتیب پوچھی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے توفیق الحکیم کی کتابوں کے متعلق ترتیب پوچھی، یہ ہم یاد تو نہیں کر سکتے سارا کچھ، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے جتنا یاد ہو سکے اتنا یاد کریں۔ میں نے کہا ہے نا پہلے تو آپ ہم کتابیں یاد کریں، ٹھیک، کہ پتہ چلے کہ ابن رشد محمود العقاد کی ہے، ذوالنورین محمود العقاد کی ہے، پھر بعد میں ڈیٹ کا نمبر آتا ہے، کتابوں کی ڈیٹ کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جداول ایلی ابو ماضی کی ہے، خمائل ایلی ابو ماضی کی ہے، تبرترا ایلی ابو ماضی کی ہے، دیوان ابی ایلی ابو ماضی، تذکار الماضی ایلی ابو ماضی کی ہیں، بعد میں نمبر آتا ہے ڈیٹس کا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پرائرٹیز پتا ہونا چاہیے کہ پہلے کیا یاد کرنا ہے اور بعد میں کیا یاد کرنا ہے۔
تو ابن رشد انہی کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عبقریات انہوں نے لکھا ہے، ذوالنورین عبقریت خالد، دیکھا ہے آپ نے، تو عیار الشعر ان کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی صحیح جواب آیا ہے سارے لوگوں کا، عیار الشعر ان کی کتاب نہیں ہے، ابن رشد ان کی ہے، کیونکہ محمود العقاد نے جو بایوگرافیز ہوتی ہیں لوگوں کی سوانح حیات پر کافی لکھا ہے، اسی وجہ سے ان کو صاحب عبقریات بھی کہا جاتا ہے، صاحب عبقریات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، عبقریت خالد، عبقریت محمد، عبقریت سعد زغلول، عبقریت گاندھی، عبقریت محمد علی جناح، ٹھیک ہے، اس طرح سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بایوگرافیز پر، ٹھیک ہے، تو صحیح آپ کیا ہے، یار شعر ان کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے یہ آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں یا چیٹ باکس میں بعد میں لکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، من ائمۃ الادب التحق بالوزیر المحلبی وتمتع بحیاتہ وہوا، ادب کے امام میں سے ایک ہیں جو وزیر محلبی، ٹھیک ہے، وزیر محلبی یا جو بھی اس کا پروننسیشن ہوگا، اس سے ملے جا کر اور اپنی زندگی سے انہوں نے مزہ اٹھایا، جواب آئے گا بعد میں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی ادیب کو پڑھ رہے ہیں تو اس کی زندگی میں یہ کافی اہم ہے، کس سے دوستی کی یا کسی امیر سے اگر جا کر ملا ہے تو اس سے ملا، جیسے میں نے دیکھا ہے کہ جو تین ہیں، سالوس ٹکڑی ہے بنی امیہ میں، عشر اموی میں شعراء میں سے اختل ہیں، جریر ہیں، فرزدق ہیں، یہ تینوں کسی نہ کسی وزیر سے، کسی نہ کسی خلیفہ سے یا کسی نہ کسی بڑے حاکم عمرہ سے جا کر ملے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ پتہ لگانا یہ تینوں کس سے، اختل کا کس سے تھا، ولید سے تھا، کس سے تھا، ٹھیک ہے، جریر کا کس سے تھا، حساس سے تھا، ولید سے تھا، کس سے تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرزدق کا کس سے تھا، عبد الملک سے تھا، کس سے تھا، ولید سے تھا، یہ سارا پتہ لگائیں۔ اسی طریقے سے جو ادب اندلسی ہے، ادب اندلسی میں تو تقریباً ہر کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ابن شہید اس سے جا کر ملے، ٹھیک ہے، ابن طفیل اس کے پاس رہتے تھے، ابن زیدون اس بڑے وزیر کے پاس رہتے تھے، تو یہ مطلب کس منسٹر سے ان کا تعلق تھا، کس بڑے عہدے والے سے ان کا تعلق تھا، یہ معلوم کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے پہلا، ٹھیک ہے، ابو الفرج الاصبہانی، ابو الفرج الاصبہانی۔ اگلا سوال ہے، بعد قیام الرابطہ القلمیہ، رابطہ قلمیہ کے قیام کے بعد، رابطہ قلمیہ کہاں، مہاجر شمالی میں، 1920 میں، اصبحت جریدۃ الصائح، جریدۃ الصائح ہو گیا، یہاں پر اس لینگویج سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جریدۃ الصائح رابطہ قلمیہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ پہلے سے ہی جاری ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد لیکن رابطہ القلمیہ نے اس کو اپنی زبان بنا لیا، ٹھیک ہے، اس کو اپنا ترجمان بنا لیا، ٹھیک ہے، لسان الناطق یعنی ترجمان تھا یہ کس کا، رابطہ قلمیہ کا، وصاحب الجریدہ ہوا، صاحب الجریدہ کون ہیں اس جریدے کے جو، تو اس کا صحیح جواب ہے عبد المسیح حداد۔ ہم جانتے ہیں کہ رابطہ قلمیہ سے ریلیٹڈ تین مجلے ہیں، ٹھیک ہے، تین جریدہ ہیں یا تین مجلے ہیں، وہ ایک ہے مجلۃ الفنون جو یہاں پر نصیب علیزہ کا ہے، اسی طریقے سے مجلۃ السمیر یا سمیر وہ ایلیا ابو ماضی کا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کو تینوں کی ڈیٹ پتہ لگانا ہے، ایلیا ابو ماضی کی 29، ٹھیک ہے، 1929 ہے، جریدۃ الصائح کی 12 یا 13 ہے، مجلۃ الفنون کی بھی 12 یا 13 ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے نوٹ میں ضرور لکھ لیں گے۔ اگلا سوال ہے، من مؤلفات حمید الدین فراہی، حمید الدین فراہی کی مؤلفات میں سے کون سی کتاب ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا، کمنٹ میں ضرور لکھیے گا آپ، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ فی ظلال القرآن کس کی ہے، نظام الفرقان و تعویل القرآن بالقرآن کس کی ہے، فی بیان القرآن کس کی ہے، الالہام والانعام فی تفسیر سورۃ الانعام، تو اس کا صحیح جواب آ رہا ہے نظام الفرقان و تعویل القرآن بالقرآن، بالکل صحیح جواب ہے یہ، نظام الفرقان و تعویل القرآن بالقرآن انہی کی کتاب ہے حمید الدین فراہی کی۔ فی ظلال القرآن سید قطب کی ہے، ٹھیک ہے، فی ظلال القرآن کس کی ہے، سید قطب کی ہے، جو کہ اب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے اور اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یاد کرنا ایز اے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی طریقے سے فی بیان القرآن والالہام یہ ان کی کتابوں میں سے نہیں ہے۔ حمید الدین الفراہی یہ نظام القرآن، ٹھیک ہے، قرآن کے نظام اور تفسیر میں انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں،
یہ ان کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لیس من اعضاء جماعت ابولو، جماعت ابولو کے اعضاء میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ میں آپ کو اگر کوئی بات بتلا سکتا ہوں کہ جو ہمارے یونٹ نمبر مجھے پتہ نہیں ہے، جو مدارس اور حرکات وغیرہ اتجاہات وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں واقعیہ ہے، کلاسیکیہ ہے، رمزیہ ہے، رومانسیہ ہے، شعرۃ الحر ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر یہ جماعتیں وغیرہ، دیوان ہے، مدرسۃ الدیوان ہے، رابطہ القلمیہ ہے، الاسوہ اندلسیہ ہے، جماعت اپولو ہے، شاید اتنی ہے اور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ کام آپ کا یہی ہے، دو چیزیں، کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی دعوت کیا تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کلاسیکیہ ہے تو کلاسیکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کلاسیکیہ کا مطلب یہ ہے، کلاسیکل ہوتا ہے پرانا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پرانے کی اتباع کی ہے۔ رومانسیہ لفظ سے بدلتا ہے رومانٹک، ٹھیک ہے۔ رمزیہ مطلب یہ کہ اشارے کنایت میں باتیں کرنے کی کوشش کی ہے۔ واقعیہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کے متعلق شاعری کی ہے، کیونکہ 1945 میں شاید واقعیہ کی پرورش ہوئی، کیونکہ اس میں عالمی جنگ ہوئی تو لوگوں کو ورلڈ وار سیکنڈ کے بیان کرنے کی باتیں آئی، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو حالات تھے، جو ایونٹ چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو اتجاہات، حرکات، مدارس ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں جانیں، صرف یہ کہ وہ ہیں کیا، ان کے مؤسس کون ہیں، جیسے الگ الگ چیزوں کے مؤسس ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء اور ممبر کون ہیں، ان سے کون کون تعلق رکھتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ نجیب محفوظ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ جو اتجاہات ہیں، نجیب محفوظ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کلاسیکیہ میں کون کون ہے، رومانسیہ میں کون کون ہے، واقعیہ میں کون کون ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اعضاء مدرسۃ دیوان کون کون سے ہیں یا مؤسس کون سے ہیں، رابطہ القلمیہ کے اعضاء کون سے ہیں، اعضاء العصبہ اندلسیہ کون سے ہیں، اسی طریقے سے اعضاء جماعت ابولو کون سے ہیں۔ جماعت ابولو کے اعضاء کافی ہیں، ابراہیم ناجی، ٹھیک ہے، یہ جماعت ابولو کے ممبر ہیں۔ ابو القاسم الشابی ممبر ہیں۔ عبد الغنی حسن، ان کا نام تو نہیں ملا لیکن یہ بھی ممبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن حافظ ابراہیم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جماعت ابولو ان کا کون سا مدرسہ ہے، کون سا اتجاہات ہے؟ جماعت ابولو رومانسیہ کو فالو کرتا ہے، جماعت ابولو رومانسیہ کو فالو کرتا ہے۔ حافظ ابراہیم رومانسیہ میں سے نہیں ہے، حافظ ابراہیم ہے کلاسیکیہ میں سے۔ کس میں سے؟ کلاسیکیہ میں سے۔ بہت سوال آتے ہیں، پچھلے تقریباً 3 اٹیمپ سے بار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ملان کرنے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر حر سے کون ہے، کلاسیکیہ سے کون ہے، اس بار بھی آیا تھا، رومانسیہ سے کون ہے، رمزیہ سے کون ہے، واقعیہ سے کون ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نجیب محفوظ کس سے ہیں وہ جواب لکھ دیا ہوگا۔ تو صحیح جواب ہے کہ جماعت ابولو میں سے نہیں ہے کون؟ حافظ ابراہیم۔ پھر آتا ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت اپولو یا ٹھیک ہے یہ رومانسیہ کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حافظ ابراہیم رومانسیہ سے میں نہیں ہے بلکہ کلاسیکیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، بس آپ سمجھیے، باتوں کو سمجھیے۔ یہاں تھوڑا واضح نہیں دیکھے گا آپ کو لیکن میں کلیئر کرتا ہوں۔ اگلا سوال ہے حدث تاریخ، تاریخ میں آیا ہے یا تاریخ نے بیان کیا ہے، انہو کان ینظر فی اوراق من کتاب لم یعرفہ، یہاں الگ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک کتاب جس کو انہوں نے دیکھا نہیں یا جس کو پہلے سے نہیں جانتے، اس کتاب کے اوراق کو دیکھتے، نظرتن واحدہ، ایک بار، ثم یعد ما فیہا، پھر ایک بار دیکھنے کے بعد اس کتاب میں سے جو کچھ ہے سب بیان کر دیتے، لا یخرم منہ حرفن، ایک حرف بھی اس میں سے کم نہیں کرتے۔ تو کون ہے یہ؟ حافظے میں تو حریری کا بھی ذکر ہے، آپ دیکھیں حسن زیات نے بیان کیا ہے، جاہز کون سے کسی حافظے سے کم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہ جو بات ہے وہ بدیع الزماں الحمدانی کے متعلق ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ دوسرا، ٹھیک ہے، بدیع الزماں الحمدانی۔ میں اس لیے کہتا ہوں حسن زیات کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ 3 سال یعنی 2019 کا ہے، جون 2019 کا ہے، اور وہاں سے اس سوال میں، اس کوشچن میں حسن زیات کی عبارت اٹھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سال بھی کتنی عبارتیں حسن زیات کی اٹھائی گئی ہیں۔ اس لیے اردو میں پڑھنا کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عربی میں ہی پڑھیں حسن زیات کو۔ اگلا سوال ہے اکثر الشعراء المہاجرین من العالم العربی کانوا من ابنائے،
جن لوگوں نے امریکہ کی طرف ہجرت کی وہ کہاں کے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے سوریہ و لبنان۔ سوریہ و لبنان۔ اگر سبب پوچھا جائے، ہو سکتا ہے اگلی بار ہی آپ کا سبب آ جائے۔ سبب کیا تھا؟ یہ اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں گئے تھے، ٹھیک ہے، فقیر تھے، غریب تھے، اور ہم نے مہاجر کے بارے میں پورا ختم بھی کر لیا ہے، سب کی زندگی کو دیکھا ہم نے کہ وہ غریب تھے، فقیر تھے، ان کے باپ غریب تھے، وہ غریب تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے ہجرت کرنا پڑی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لیس من مؤلفات ابی الحسن علی الندوی۔ یہ تو آپ بنا کے رکھ لیں، یہ کوشچن ہمیشہ آنا ہے، کیونکہ ان کی کتابیں ہی 200 300 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو الحسن علی الندوی کی مؤلفات میں سے نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں ڈیٹ یاد کر لیں، لیکن اتنا اہم نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ الطریق الی المدینہ یہ انہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ القراءۃ الراشدہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ اذا حبت الریح الایمان انہی کی کتاب ہے۔ تقریباً 200 سے زیادہ کتابیں ہیں، ان کو سامنے رکھیں، لسٹ بنا کے اپنے سامنے رکھیں، اور بار بار دہراتے رہیں، دیکھتے رہیں کون سی ہیں، پھر پتہ ایک ہمیں چیزیں اس میں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہمیں شخصیت کو سمجھنا چاہیے کہ ان میں انہوں نے لکھا کس میں ہے۔ جیسے عقاد کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ عقاد نے گرچہ وہ ناقدین میں سے بھی ہیں اور بھی شاعری بھی کی، سب کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے شخصیتوں کے بارے میں بائیوگرافیز بھی بہت لکھی ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے کہیں آتی ہے اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کی طرف جائیں جہاں بائیوگرافیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عقاد کی کتابوں کے بارے میں اگر پوچھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابو الحسن علی ندوی انہوں نے الفکر الاسلامی کے تعلق سے لکھا ہے، اسی طریقے سے تربیت نوجوان، ٹھیک ہے، اس طرح بہت لکھا ہے، اور اسی طریقے سے عرب کو بہت زیادہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ الطریق الی المدینہ یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ مکتبۃ القرآن الجدیدہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ ابو الحسن علی ندوی کی وفات کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضرور لکھ، ہاں، مسلم امہ پر، مسلم شباب پر، عرب پر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جی انہوں نے کہیں کہیں سفر کیے ہیں، ٹریولنگ کی ہیں، ان پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، یعنی کہ جو کتاب ہے جو ہمارے سلیبس میں بھی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے ڈیٹیل میں۔ تو یہ ان کی فکر اسلامی سے ریلیٹڈ ہے۔ اگلا سوال ہے تمثل مقدمات الدواوین مصدرا مہما من مصادر النقد۔ دواوین کے مقدمات مطلب کہ کوئی اپنا دیوان لکھ رہا ہے، جیسے رائدۃ الشعر الحر، نازک الملائکہ کا دیوان کا مقدمہ کافی مشہور ہے، تو وہاں پر یہ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شاعری ایسی ہونا چاہیے، ایسی شاعری نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ نقد کے اہم مصادر میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے نقد کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو مطلب ہمارے اوپر ہے تھوڑا، تقلیدی نقد کیا ہوتا ہے، تطبیقی نقد کیا ہوتا ہے، تنزیلی نقد کیا ہوتا ہے، الجمالی نقد کیا ہوتا ہے، لیکن این ٹی اے کی جانب سے جو صحیح جواب ملا ہے وہ نقد تنظیری ہے، ٹھیک ہے، نقد تنظیری ہے۔ اس طرح کے سوال اور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دھیان رکھیے گا کہ 10 سوال، تقریباً 10 سوال تو ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ہو سکتا ہے ایگزام کے بعد بھی آپ کو نہ ملیں، یہ کون سی کتاب سے پوچھیں، کہاں سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ تیاری کر رہے ہیں، ابھی آپ کے بعد 5 مہینے 6 مہینے ہیں، تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ 90 کوشچن تک آپ صحیح کر سکتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، 90 کوشچن آپ صحیح کر سکتے ہیں، محنت سے پڑھا ہے آپ نے، یاد کیا ہے۔ جیسے میرا آپ دیکھیں، میرے کتنے صحیح ہوئے ہیں؟ 79، جس میں سے مجھے لگتا ہے 4 5 کوشچن میرے ایسے غلط ہوئے ہیں جو غلط ہونا ہی نہیں چاہیے تھے۔ 4 5 کوشچن ایسے غلط ہوئے ہیں جو غلط ہونا ہی نہیں چاہیے تھے، وہ امتحان ہے، امتحان میں ایسا سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پہلے جب میں نے اینالائسس کیا تھا پچھلے سال کے کوشچن کا، تو مجھے پتا لگا تھا کہ 15 کوشچن ایسے ہیں جو مطلب تھوڑے اوپر لیول کے ہیں، تھوڑے ہائی لیول کے ہیں، جہاں تک پہنچنا بہت ہی زیادہ محنت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس سال کا جو کوشچن پیپر ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اگر آپ کو نہیں ملا ہو کسی کو تو مانگ لیں، ٹھیک ہے، اس کا اینالائسس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ 15 یا سے کچھ 10 15 کوشچن ایسے ہیں جن کا لیول بہت ہائی ہے، ڈیفیکلٹ ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، باقی سب ایزی ہیں، ٹھیک ہے، سب کے سب ایزی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ النقد التنظیری۔
اگلا سوال ہے لیس من اعضاء مدرسۃ الدیوان، مدرسۃ دیوان کے اعضاء میں سے نہیں ہے، پھر یہاں پر وہی سیم جواب ہوگا حافظ ابراہیم، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن شکری اس کے مؤسسین میں سے ہیں، مازنی اس کے مؤسسین میں سے ہیں، عقاد مؤسسین میں سے ہیں۔ مدرسۃ دیوان عقاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، مازنی نے بھی اس کو چھوڑ دیا، آخر میں بیچارے بچے تھے عبد الرحمن شکری، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے، گرچہ عقاد تو نقاد میں سے ہیں، نقاد میں سے ہیں، مازلی کا ڈائریکٹ کہیں نام نہیں ہے، عبد الرحمن شکری کا کہیں نام نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے حدد الزوج الخطا من المذکورین ادناہ، نیچے دیے گئے جوڑوں میں سے غلط جوڑا آپ پتہ لگائیے، تو اس کا صحیح جواب ہے عمر ابو ریشہ، صحیح جوڑا ہے۔ بدر شاکر السیاب، صحیح جوڑا ہے۔ نازک الملائکہ، صحیح جوڑا ہے، لیکن احمد شوقی کا صحیح جوڑا نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ کا جواب نہیں آیا ہے۔ نجیب محفوظ کون سے اتجاہ سے ہیں، کون سے مدرسے سے ہیں؟ وہ رومانسیہ سے ہیں، رمزیہ سے ہیں، واقعیہ سے ہیں، یا الشعر الحر سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احمد شوقی یہ واقعیہ سے نہیں ہے بلکہ محافظین سے ہیں، کلاسیکیہ سے ہیں۔ معنی میں نے بالکل مختصر سے بغیر عبارت کے سمجھا دیا ہے۔ رومانسیہ مطلب تھوڑے رومانٹک انداز میں بات کرنا، رمزیہ اشاروں کنایت میں بات کرنے کے عادی ہونا، الواقعیہ ایونٹس جو چل رہے ہیں، کرنٹ افیئرس کہہ لیں، ان کے متعلق شاعری کرنا، شعر حر اس کا تعلق بہور سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی تفاعل کی۔ تو نجیب محفوظ کون سے اس سے ہیں؟ ابھی تک جواب نہیں آیا آپ کا۔ نجیب محفوظ کس مدرسے یا کس اتجاہ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے رجعت لنفسی فاتہمت حساتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنے آپ میں غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو ہی، یعنی میرے جو عضو اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، میرے جو غرائز ہیں، انگریڈینٹس ہیں، ان کو ہی میں نے تہمت لگائی، ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی، میں نے اپنی قوم کو پکارا اور میں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کیسی چل رہی ہے۔ یہ کس کا ہے؟ حافظ ابراہیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قصیدے کو آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، کافی دلچسپ ہے اور عربی زبان سے محبت ہے تو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اگلا سوال ہے وصف عمر بن الخطاب الشاعر الجاہلی، عمر بن خطاب نے شاعر جاہلی کو بیان کیا ہے کہ وہ کیسے ہیں، بأنہ شاعر الشعراء، وہ شعراء میں سب سے بڑے ہیں، لا يعادل فی الکلام، وہ کلام میں مطلب غلط باتیں، بیکار باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ زہیر ابن ابی سلمہ کے بارے میں۔ عمر بن خطاب اور زہیر ابن ابی سلمہ، اس بار بھی کوشچن آیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کافی گہرا ریلیشن ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ 50 سے 60 کوشچن تو بہت ایزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ ایزی، مطلب 50 سے 60 نمبر تو آپ ایک مہینے کی پریپریشن کر کے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے سلیبس کو، مطلب اوپر کی چیزیں یاد کر لیں، سارے سلیبس کی اوپر کی، صرف اوپر کی، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی یونٹ کا یاد کر کے چلے گئے تو آپ کو یاد آ جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ سارے یونٹ کی 10 یونٹ کی صرف اوپر کی باتیں یاد کر کے چلے گئے تو آپ کے 60 نمبر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 60 کے بعد 75 80 نمبر تک لانا، اس کے لیے آپ کو تقریباً 2 3 مہینے کی پڑھائی، اچھی سی ڈیپ پڑھائی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور اوپر جانے کے لیے تو میں بھی نہیں جا پایا اور اوپر، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، نجیب محفوظ واقعیہ سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اولاد حارتنا، جو ان کی جو نوبل پرائز گیٹر جو کتاب ہے، ونر جو کتاب ہے، اسی میں ہی انہوں نے مطلب جو ایونٹس چل رہے ہیں واقعیہ، اس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو اتجاہات ہیں، مدارس ہیں، ان کے ممبرس کو یاد رکھنا بہت اہم ہے، یہی سوال این ٹی اے کی نظر میں سب سے پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے لقد عالج ابن قتیبہ، ابن قتیبہ نے بحث کی ہے قضیت الطمع و تکلف، قضیت تم اور تکلف سے، یہ شاعری کے تعلق سے ہے کہ شاعری میں ہم طمع کریں، تکلف کریں، ٹھیک ہے، اور یہ کافی نقد کی بحث ہے۔ تو کس کتاب میں؟ عیون الاخبار انہی کی کتاب ہے، کتاب المعارف انہی کی کتاب ہے، ادب الکاتب انہی کی کتاب ہے، لیکن پوچھا ہے سوال یہ ہے کہ ابن قتیبہ نے قضیت الطمع و تکلف کو اپنی کون سی کتاب میں ذکر کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الشعر والشعراء، ٹھیک ہے، الشعر والشعراء، جی بالکل، نجم الحق جی۔
यहाँ थोड़ा आपको छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, कानत हयात जुबरान लय्यनतन बिलकुफ्र वल इल्हाद वल इंदिफा वरा शहवात अल जज़दिया। जुबरान की जिंदगी कुफ्र इल्हाद से जुड़ी हुई थी, ठीक है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं था, और इसी तरीके से वो जिस्मानी शहवात के पीछे भागते थे। उन्होंने एक जुमला है, लक़द नहर हुब्ब का अला मद वह शहवती का या जुबरान। ठीक है, अंता मुसाउन बिदाइल कलामी, इस तरह से आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये कौल किसने कहा है? मिखाइल नुआयमा ने कहा है जुबरान के बारे में, गलत। जुबरान नफ्सहू मुतासिफन, जुबरान ने अपने आप से कहा है, सही है। अब्दुल मसीह हद्दाद ने कहा है, गलत। वालिदुहु मुअन्निफन इय्याहु ला फ़आलहु गैरल मरगूब फ़ीहा, ले अफ़आलिही गैरल मरगूब फ़ीहा। ठीक है, उनके वालिद ने या मिखाइल नुआयमा ने या जुबरान ने खुद या अब्दुल मसीह हद्दाद ने, तो इसका सही जवाब क्या है? जुबरान ने। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? जुबरान ने। अगला सवाल है, ये बलागा से है और इल्मुल बदी से है या इल्मुल मानी से है या इल्मुल बयान से है। इन्नल बुका हुआ शिफा मिनल जवा बैनल जवाहि। ठीक है, रोना ये है, परेशानी है उन परेशानियों से। ठीक है, परेशानियों से शिफा दिलाता है। ठीक है, मतलब कहते हैं रोने से गम दूर हो जाते हैं, रोने से दुख दूर हो जाते हैं, कभी रो लो थोड़ा सा। ठीक है, रोने से थोड़ा बहुत हम रो लें, तो ये किसकी मिसाल है? सजा, सजा की कुछ नहीं देख रहा, सजा की जो तारीफ है कि दो चीजें लिखी हुई हैं, तो दोनों में से तवाफुकुल फासिलतैन फिल हरफिल अखीर एक सा हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तिबाक वाली चीज भी नहीं है, तौरिया वाली भी चीज नहीं है, तो सही जवाब क्या है? जिनास। जिनास किसको कहते हैं? कि एक ही तरह का लफ्ज लिखा हुआ हो, ठीक है, और इसी तरीके से उनके माने अलग अलग हों। जैसे अस्सा, अस्सा, ये जिनास ताम है, यानी बिल्कुल एक सा लफ्ज हो। फिर उसके बाद वहां है कि तादाद में, इसी तरीके से हरकत में, शक्ल में, और इस तरह से आदद में मुतफरक हो सकता है। तो यहाँ अदद में है, यहाँ ही है, लेकिन वाले में थोड़ी तादाद ज्यादा हो गई है, यानी अददुल कलमात मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या है? जिना से नाकिस। सही जवाब क्या है? जिना से नाकिस। जवाब पता होना अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि सवाल आपके सामने आ गया, लेकिन उसको डेप्थ में जाकर समझना, क्यों ऐसा है, क्यों ये जवाब है, वो काफी अहम माने रखता है, और इसकी आदत बनाइए आप। ठीक है, अगला सवाल है, अखदतिल अफकार अल कौमिया ततसर्रब इलल वतन अल अरबी फिल कर्न, यानी अपनी कौम से मोहब्बत, ठीक है, ये वतन अरबी में यानी अरब के लोगों में कब दाखिल होने लगी, कौन से कर्न में? ठीक है, तो उसका सही जवाब है, कोई जवाब आएगा? उसका सही जवाब है कर्न तासे अशर। ठीक है दाऊद साहब, इसका सही जवाब है कर्न तासे अशर, 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सदी में। फिर उसके बाद अदब हिंदी से है, कान मिन अहदिल असातिज़तिल मशहूरीन, मशहूर असातिज़ा में से हैं, शतरंज खेलते थे। वला यहतशिमु अन इस्तिमाइल मज़ामीर, वो मज़ामीर वगैरह, ठीक है, सारंगी वगैरह या इस तरीके से और भी म्यूजिक की जो चीज़ें हैं, उनको सुनने से इज्तनाब नहीं करते थे, या उनको बल्कि सुनते थे उनको। ठीक है, वल हुदूर फी मजालिस रक्स, और डांस की मजलिसों में शरीक होते थे। तो इसका सही जवाब क्या है? फजल हक अल खैराबादी, फैजुल हसन सहारनपुरी, उमर कादी अल बलकुनूती, अब्दुल कादिर अल फसफरी, ये चारों हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? फजल हक अल खैराबादी। मैं कहूँगा कि अदब हिंदी को तैयार करने का एक तरीका ये भी है कि आप जाकर इनका नाम डालें, और इसी तरीके से विकिपीडिया और जो दूसरे मौजूआत आते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह ने, तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, इनको काफ़ी मालूमात मिलेगी। ठीक है, वहाँ से, विकिपीडिया से नहीं बल्कि गूगल से और मुख्तलिफ साइट्स पर इनके मौजूआत को पढ़ना, इनके मुतालिक ज़िंदगियों को पढ़ना, बहुत कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वही बात जो चल रही थी, तवाफ़ुकुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, जो आखिर के जो जहाँ इख्तिताम हो रहा है किसी बात का, उनका हर्फ़ अख़ीर में एक सा हो जाना,
وہ ایک سے ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک سے ہوں، وافضلہ متا ما تساوت فقرہ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے فقرے برابر ہوں، یعنی جس کے جملے برابر ہوں، جس کے کلمات برابر ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو اس میں ضروری ہے کہ جو علم البدی میں جو چیزیں ذکر ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو تعریف معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عربی میں تعریف یاد کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان میں متون کی یاد کرنے کی کافی اہمیت رہی ہے، آپ پڑھتے نا کبھی کسی کے بارے میں، انہوں نے پوری حماسہ ابو تمام یاد کر رکھی تھی، انہوں نے کامل مبرد کی یاد کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، تو عربی میں متون کو یاد کرنے کی کافی اہمیت ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے السجع، ٹھیک ہے، السجع، طباق کی تعریف کیا ہے؟ دو اپوزٹ چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا، ٹھیک ہے، توریے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، اس کا ظاہری معنی جو ہے، قریب معنی جو سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے، وہ تو مراد نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرا معنی بھی پایا جاتا ہے اس لفظ میں، وہ معنی مراد لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، توریہ۔ اگلا سوال ہے اما شعر شفیق المعلوف ابو مادی وعریدہ ونعیمہ ففیہ من القدیم والجدید معا، شفیق معلوف کا شعر، ابو مادی کا شعر، عریضہ کا شعر، نعیمہ کا شعر، اس میں قدیم جدید، ٹھیک ہے، یعنی موضوعات کے حساب سے، بحور کے حساب سے، اوزان و قوافی کے حساب سے، یہ دونوں ساتھ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قدیم و جدید دونوں کا کمبینیشن ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ یہ سوال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سوال کو اتنی اہمیت دینا چاہیے، کیونکہ یہ سوال ایسا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو رٹا مار لیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کی ایک ایک عبارت ہمیں معلوم ہونا چاہیے، حسن زیات پڑھ رہے ہیں تو پوری عبارتیں معلوم ہوں، لیکن اس کا صحیح جواب این ٹی اے کی جانب سے عباس محمود العقاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے رتب الکتب المذکورہ ادناہ حسب تواریخ تالیفہا، ان کتاب کو ان کی تالیف کے حساب سے کب ان کی تالیف ہوئی ہے ان کو مرتب کیجئے، تو اس کے سلسلے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کتابوں کو مرتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے جو صاحب ہیں، کیونکہ یہ ایک آدمی کی کتاب نہیں ہے، دو الگ الگ لوگوں کی کتاب ہیں، اقد فرید کس کی ہے؟ ابن عبد ربی کی ہے، فتح البلدان بلازری کی ہے، مظہر سیوطی کی ہے، فہرست کس کی ہے؟ حاجی خلیفہ کی، ٹھیک ہے، فہرست کس کی ہے؟ حاجی خلیفہ کی، جن کا نام شاید عبداللہ مصطفیٰ کامل ہے حاجی خلیفہ کا، تو اقد فرید ابن عبد ربی کی ہے جو سب سے پہلے ہیں، ٹھیک ہے، ابن عبد ربی کی وفات آپ کو معلوم ہوگی، پھر اس کے بعد سب سے پہلے تو مظہر کس کی ہے؟ سیوطی کی، جن کی وفات 911 ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آئیں گے دوسرے نمبر پر فہرست، اقد فرید کے بعد فہرست آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی وفات آپ جا کر دیکھیے گا، اور فتوح البلدان البلازری پھر آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر آخر میں اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا، یہ المظہر فی اللغہ، ٹھیک ہے، المظہر فی اللغہ یہ سیوطی کی ہے، تو پہلے ابن عبد ربی آئیں گے، یعنی اقد فرید، پھر فہرست، پھر مظہر، پھر اس کے بعد فتوح البلدان، ٹھیک ہے۔ المصطلح العربی لکلمت میں نے پچھلے کے کوشچن میں دیکھا کافی مطلب انہوں نے ٹائپنگ میں غلطی کی ہے، یہاں مسئلہ لکھ دیا ہے المصطلح العربی کلمت فیمن، فیمن کا جو ورڈ ہے اس کے لیے عربی اصطلاح کیا ہے؟ اس کا لیے ہے مجاعہ، کیونکہ فیمن کے مطلب ہوتے ہیں بھوک کے، ٹھیک ہے، فیمن کا مطلب ہوتے ہیں بھوک کے، سرعہ مانے لڑائی ٹائپ ہوتا، مخافہ مانے ڈر، فجاعہ مانے، ٹھیک ہے، سرعہ مانے یہ لڑائی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا، اسی طریقے سے مخافہ ڈر خوف، مجاعہ مانے بھوک، فیمن مانے بھوک۔ بہت بنیادی سوال ہے یہ، الکامل کتاب ہام الفہ، کامل یہ اہم کتاب ہے جس کو تالیف کیا ہے کس نے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ابن مبرد۔ یہاں میں پھر سے یہ بات میں دہراؤں گا کہ آپ جو ہمارے مصادر میں جو کتابیں ذکر ہیں، ٹھیک ہے، مصادر میں جو ہمارے کتابیں ذکر ہیں
ان کتابوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. کامل فی اللغہ فی الادب یا کس میں ہے، ٹھیک ہے، کامل کا موضوع کیا ہے، یا کامل کے متعلق جتنی تفصیلات آپ کو مل سکتی ہیں وہ جانیں. اسی طریقے سے جب مبرد کی ہے تو مبرد کی زندگی کو بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. ابو العباس محمد بن یزید المبرد، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف پیدائش کیا ہے، 210 سے 276 ہے، 73 ہے، ٹھیک ہے، 78 ہے، وہ بھی دیکھیں. اور مطلب کتاب کو بھی دیکھنا ہے، اور اسی طریقے سے کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے البلغرامی ہیں، ادب ادب ہندی میں بلغرامی ہیں، وہ گرچہ ان کا نام ویسے نہیں ہے جیسے دوسرے فضل خیر آبادی کا ہے، یا کشمیری کا ہے، ابو الحسن علی ندوی کا ہے، لیکن چونکہ ان کی کتاب کا ذکر ہے کہ ہمیں سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کے بارے میں جاننا ہے، تو اس کے مؤلف کے آتھر کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل ماننا ہے آپ کو، جاننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس بار کے جو سوال ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے. ان کی اور دوسری کتابوں کے بارے میں بھی جاننا ہے. مبرد کی اور دوسری کون سی کتابیں ہیں، مختصر ہے، جمہرۃ النسب ہے، ٹھیک ہے، الفاظل ہے، یا اور دوسری کتابیں ہیں، یہ بارے بھی ہمیں جاننا ہے، ٹھیک ہے. چلیے آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. ہمارے 50 کوشچن ہوئے. انشاءاللہ اگلی کلاس کب ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. ابھی ہم نے 7 بجے پلان کیا، آپ نے کہا کہ آواز اچھی ہے، اور ہم 3 بجے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ جنوری سے پہلے ہمیں سب فکس کرنا ہے کہ کون سی ٹائم کی کلاس سب سے بہتر رہے گی، سب سے اچھی رہے گی. آپ اپنی پازیٹیو افرمیشن اس کتاب کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اسی طرح چیٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کی ہماری پہلی کلاس کیسی رہی. چلیے ہم یہیں پر، کوئی آڈیو کے ذریعے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور پوچھیں. وائس میں کوئی کوشچن ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. جی جی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ. چلیے انشاءاللہ کچھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے آواز کی پرابلم نہیں ہے، نیٹ ورک کی ہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ میرا مائکرو فون ہو، اس کو بدلتا ہوں میں، ہیڈ فون کو. اور کوئی سوال؟ چلیے پھر یہاں پر ختم کرتے ہیں ہم اپنی بات کو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا. انشاءاللہ سوچوں گا اشرف صاحب جو آپ نے مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے. چلیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں.